नाज़रीन आदाब 28 जुलाई 2022 मुताबिक 28 ज़िलहिज्जा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि आवाम से जुड़े सवालात की फहरिस्त लंबी है, लेकिन वो सिर्फ 10 सवाल पूछ रहे हैं और मिस्टर मोदी से वो जवाब चाहते हैं। मिस्टर राहुल गांधी ने कहा कि मानसून सेशन में कांग्रेस चाहती थी कि अब हुकूमत आवाम के मसाइल पर बात करे और बहुत से सवालात थे जिनका मिस्टर मोदी को जवाब देना था, लेकिन हुकूमत आमरीत पर उतर आई है और वजीर आजम को गुस्सा आ गया है उन सवालात पर जो सवालात पूछे गए हैं। ऐसा करने की कोशिश करने वाले 57 MP को गिरफ्तार किया गया और 23 को मुअत्तल कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि 10 सवालात में से जिन्हें पार्लियामेंट में पूछने की इजाजत नहीं दी गई, मिस्टर मोदी को उन 10 सवालात का जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि 45 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा क्यों है और हर साल 2 करोड़ नौकरियां फराहम करने के वादे का क्या हुआ। अवाम की रोजमर्रा की अशियाए खुर्दनोश जैसे दही और अनाज पर GST लगाकर उनकी 2 वक्त की रोटी क्यों छीनी जा रही है। सोनिया गांधी से ED की पूछताछ के दरमियान मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने पर कांग्रेस के मुतादिद अरकान पार्लियामेंट को हिरासत में लिया गया है। दरियासना पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी एक रुकन पार्लियामेंट ज्योति मनी की वीडियो शेयर करते हुए मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सवाल पूछने पर ख्वातीन अराकीन असेंबली के कपड़े फाड़ना और उन्हें घसीटना जुल्म की इंतहा है। मुल्क में मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर हुकूमत एक्शन मोड में आ गई है। मरकजी हुकूमत ने मंकी पॉक्स वैक्सीन के लिए बोली तलब की है। मंकी पॉक्स की जांच और टेस्टिंग किट के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। वैक्सीन और टेस्टिंग किट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड के जरिए बनाई जाएगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कहा है कि वो मंकी पॉक्स वायरस के स्ट्रेन फराहम करने के लिए तैयार है। साथ ही मंकी पॉक्स की बीमारी के खिलाफ वैक्सीन की तहकीक और तरक्की के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में मुश्तरका ताउन की भी दावत देता है। टेंडर में हिस्सा लेने की आखिरी तारीख 10 अगस्त है। बीजेपी लीडर मिथुन चक्रवर्ती ने अपने एक बयान से मगरबी बंगाल की सियासत में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 38 अराकीन असेंबली बीजेपी के राब्ते में है। इस ताल्लुक से अब तृणमूल कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट शांतनु सेन का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने सुना है मिथुन चक्रवर्ती को कुछ दिन पहले अस्पताल में दाखिल कराया गया था। मुझे लगता है वो ज़हनी तौर से बीमार थे, न कि जिस्मानी तौर से। मसला यह है कि वो सियासत नहीं जानते। इस दौरान ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत की सरजनिश करते हुए कहा कि मरकजी एजेंसियों की मदद से बंगाल को तोड़ना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमतों को गिराने के अलावा बीजेपी के पास करने के लिए कुछ और नहीं रहा। एक और खबर के मुताबिक आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को बुध को राज्यसभा में चेयरमैन की कुर्सी की तरफ कागज फाड़ कर फेंकने और कार्रवाई में रुकावट पैदा करने के इल्जाम में इस हफ्ते के बाकी हिस्सों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। हुकूमत ने पब्लिक सेक्टर की टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वाली कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL को 4th जनरेशन की 4G खिदमात शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम मुख्तस के साथ ही उसे 5G सर्विस के लिए तैयार करने के मकसद से 4 साल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई काबीना की मीटिंग में ये मंजूरी दी गई है। अवधनामा में शाये जिले की खबरों के मुताबिक बस्ती और गोरखपुर डिवीजन के नौजवानों को अब फौज में भर्ती के लिए वाराणसी तक भागना नहीं पड़ेगा। गोरखपुर में जल्द ही भर्ती मरकज खुलेगा जिसका अमल अब शुरू हो चुका है। गोरखपुर बस्ती डिवीजन में हर साल 60,000 से ज्यादा नौजवान फौज में भर्ती की तैयारी करते हैं। इन सबको रनिंग, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और दीगर रस्मी कामों के लिए वाराणसी जाना पड़ता है। गोरखपुर या आसपास के जिलों में कोई भर्ती मरकज नहीं है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इस बात का नोटिस लिया और आला फौजी अफसरान से बात करने के बाद गोरखपुर में एक भर्ती मरकज खोलने का मशवरा दिया। मारूफ मुसव्विर और शायर वसीम अमरोही की किताब मीरासुल मरासी का इजरा और मुसव्विरी की नुमाइश का इजरा उर्दू दुनिया की अजीम तरीन शख्सियात की मौजूदगी में होटल पर्स में अमल में लाया गया, जिसकी सदारत शिया इमाम जुमा प्रोफेसर सैयद मोहम्मद सयादत नकवी ने की। प्रोफेसर जमा आजूदा कश्मीर यूनिवर्सिटी ने किताब के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वसीम अमरोही ने बहुत कम उम्री में मरसिया निगारी में बहुत तेजी से काम किया है। जदीद मरसिये के हवाले से उनकी खिदमत काबिल कद्र हैं। उन्होंने कहा कि इस शहर ने हमेशा मरसिये के मैदान में अपना सर बुलंद रखा है और अब उर्दू मरसिये को वसीम अमरोही से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस सिलसिले में प्रोफेसर शारिब रदौलवी ने भी ऑनलाइन बयान किया और मरसिये की तारीख पर तफसीली रोशनी डाली।
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ویمنس کالج کے ہندی سیکشن اور گلوبل انیشیٹو آف اکیڈمک نیٹ ورکس کے 5 روزہ کورس کا افتتاح AMU کے پرو وائس چانسلر پروفیسر محمد گلریز نے کیا۔ اس موقع پر ماہرین نے ترجمے کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی اور ترجمے میں روزگار کے امکانات سے بھی روشناس کرایا۔ افتتاحی تقریب میں اپنے صدارتی خطاب میں پروفیسر گلریز نے کہا کہ ترجمہ ہندی زبان کو عالمی سطح پر شناخت فراہم کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے انقلاب نے ترجمے میں روزگار کے بے شمار مواقع بھی پیدا کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہندی زبان کو بیرونی ممالک میں بھی اپنایا جا رہا ہے، یہ سب ترجمے کی بدولت ہی ممکن ہو سکا ہے۔ ڈاکٹر شگفتہ نیاز نے سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ علمی کورس شرکاء کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اور وہ اس سے کارآمد باتیں سیکھ سکیں گے۔ شہر امروہہ کی نواب منزل میں ادبی ادارہ کاروان خلوص کے زیر اہتمام ایک استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں تعلیم سے وابستہ افراد اور ادب و ثقافت سے وابستہ لوگوں نے شرکت کی۔ اس دوران مقررین نے اکرام حسین زیدی کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ کاروان خلوص کے صدر محبوب حسین زیدی کی صدارت میں منعقدہ پروگرام میں سید ولایت علی نقوی نے کہا کہ اکرام زیدی نے اس اسکول میں اپنے کام سے سب کے دل کو جیت لیا ہے۔ اکرام حسین زیدی نے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تعلیمی ادارہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے اور میں ریٹائر ضرور ہو رہا ہوں، لیکن اس ادارے سے میرا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سعودی عرب سے 1 کروڑ 85 لاکھ روپے کا غبن کر کے فرار ہوئے ایک مطلوبہ بدماش کو اتر پردیش کے کشی نگر میں پولیس نے منگل کی رات گرفتار کر لیا۔ گزشتہ 3 مہینوں سے بہار میں روپوش ملک رفیق شاہ کو کسیا تھانہ پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ اس ضمن میں کسیا تھانہ انچارج ڈاکٹر آشوتوش کمار نے بتایا کہ عدالت کے وارنٹ پر رفیق کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رفیق کے خلاف کارروائی کے لیے سعودی عرب میں واقع ہندوستانی سفارت خانے نے SP کو خط لکھا تھا اور آج ملزم کو ایس ٹی ایف کی مدد سے گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ریاست میں ٹریک، ٹیسٹ، ٹریٹ اور ویکسینیشن کی پالیسی کے کامیاب نفاذ کی وجہ سے کووڈ وبا پر مؤثر کنٹرول قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف ریاستوں میں کووڈ انفیکشن کے نئے معاملات میں اضافے کے پیش نظر خصوصی احتیاط ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ آج یہاں لوک بھون میں ٹیم 9 کی میٹنگ میں ریاست میں کووڈ-19 کی صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ واضح رہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ریاست میں کورونا انفیکشن کے 491 نئے کیس سامنے آئے ہیں اور اس وقت ریاست میں کورونا کے ایکٹیو کیسوں کی تعداد 2804 ہے۔ میٹنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ گزشتہ روز تک ریاست میں کورونا ویکسین کی 34 کروڑ 70 لاکھ 89 ہزار خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سبھی سرکاری افسران اور ملازمین احتیاطی طور پر خوراکیں لیں۔ عوامی نمائندوں کے تعاون سے عوام کو اس حوالے سے آگاہ کیے جانے کی کارروائی کی جاتی رہے۔ شبیہ جنت البقیع نندی کھیڑا سپا لکھنؤ کا افتتاح شب میں 8:30 بجے ہوا۔ پروگرام کا آغاز قاری ندیم نجفی نے تلاوت قرآن مجید اور تلاوت حدیث قصہ سے کیا۔ اعجاز زیدی نے بارگاہ معصومہ اور ائمہ بقیع میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ مولانا انور رضوی نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ شبیہ جنت البقیع کی تعمیر ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ مولانا یعقوب عباس کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ اتنے کم عرصے میں اتنا شاندار روضہ تعمیر ہو گیا۔ مولانا اعجاز اطہر نے اپنی تقریر میں کہا کہ اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے، کسی کو بھی اپنا نظریہ زبردستی دوسرے پر تھوپنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آخر میں مولانا یعقوب عباس نے مجلس کو خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ وہ تمام لوگ شکریہ کے مستحق ہیں جنہوں نے اس روضے کی تعمیر میں حصہ لیا، یہ صرف اور صرف جناب معصومہ کا صدقہ ہے۔ جنت مآب سوسائٹی کے سیکریٹری سید ندیم عباس نقوی نے اطلاع دی ہے کہ حسب دستور قدیم امام باڑہ سید تقی صاحب اکبری گیٹ عقب مسجد تحسین علی خان چوک لکھنؤ میں حسب سابق 1 محرم الحرام 1444 تا 9 محرم مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ روزانہ صبح 9 بجے سے مجالس منعقد ہوں گی، جس میں مولانا سید سیف عباس نقوی خطاب فرمائیں گے۔ 5 محرم الحرام کو تابوت حضرت اون محمد علیہ السلام اور 6 محرم الحرام کو شبیہ حضرت علی اکبر علیہ السلام، اسی طرح 7 محرم کو عقد جناب قاسم کا دلسوز منظر پیش ہوگا اور تبرکات تقسیم کیے جائیں گے۔ 8 محرم کو علم مبارک اور دسترخوان حاضری بھی ہوگی اور 9 محرم کو شبیہوں کی زیارت کرائی جائے گی۔ آل انڈیا مسلم انٹلیکچوئل سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر عمار نگرامی کی قیادت میں مسلم اقلیتی وفد نے آج اتر پردیش کے وزیر برائے اقلیتی امور جناب دانش آزاد انصاری سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران اتراکھنڈ کے مدرسہ بورڈ کے سابق چیئرمین مولانا زاہد رضا رضوی نے اتر پردیش کے اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں میں تعلیمی پسماندگی مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ساتھ اوقاف اور مدارس کی گرانٹ کے متعلق تفصیلی گفتگو کی اور اس طرف وزیر برائے اقلیتی امور کی توجہ مبذول کرائی۔ اس موقع
موقع پر حکومت اتر پردیش کے وزیر برائے اقلیتی امور جناب دانش آزاد انصاری نے وفد کی تمام تجاویز بغور سنی اور اس پر لائحہ عمل مرتب کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ اعراز لکھنؤ میڈیکل کالج کے ڈاکٹر سید شاداب رضا کو انڈین اکیڈمی آف نیورو سائنسز لکھنؤ کے سیکریٹری کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر رضا اعراز لکھنؤ میڈیکل کالج اور ہسپتال میں اسٹیم سیل اور نیورو سائنس لیبارٹری کے پرنسپل انویسٹیگیٹر ہیں۔ وہ اعراز یونیورسٹی کے اسٹیم سیل بایولوجی کے شعبے کے انچارج ہیں۔ ڈاکٹر رضا اعراز یونیورسٹی کی فیکلٹی آف بیسک میڈیکل سائنسز کے اسسٹنٹ ڈین کے طور پر بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اودھ نامہ کے جہانما صفحے کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر نے عید غدیر خم کے تہوار میں مختلف فرقوں اور طبقوں سے کروڑوں افراد کی شرکت کو ایک عجیب و غریب واقعہ قرار دیا اور فرمایا کہ سب ظاہری اختلافات کے باوجود دین کے حامی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایران کے عظیم کام کو مغربی تہذیب کے تشخص کا مرکزی نقطہ یعنی سیاست کو دین سے الگ کرنا کو باطل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے دین کے نعرے کے ساتھ نہ صرف اپنے آپ کو محفوظ رکھا بلکہ اس نے ایران کی ترقی کے ساتھ دین اور سیاست کو متضاد ظاہر کرنے کے لیے مغرب کی طویل مدتی کوششوں کو ناکام بھی بنایا۔ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد اپنی منفرد ساخت کے ساتھ فن تعمیر کی جمالیات کا منفرد پہلو بھی ہیں۔ انہیں جدید تعمیر، جدید ترین انجینئرنگ ڈیزائن کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اس انداز میں تیار کیا گیا ہے کہ مسجد میں آنے والے نمازیوں کو مناسب ماحول فراہم کیا جا سکے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مسجد نبوی کے گنبد کو مختلف تعمیراتی شکلوں کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں بہت سی آیات اور قرآنی صورتیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ مختلف سائز کی کھڑکیوں کو ایسے تیار کیا گیا ہے کہ ان سے سورج کی روشنی اور تازہ ہوا بآسانی اندر داخل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی کی حالیہ توسیع میں 27 متحرک گنبد بنائے گئے ہیں جنہیں ایک خصوصی کنٹرول روم کے ذریعے گنبدوں کے کھلنے اور بند ہونے کا عمل خود بخود کنٹرول کیا جاتا ہے۔ روس کی خلائی ایجنسی کے لیے نئے مقرر کردہ چیف نے صدر ولادیمیر پوتن کو بتایا کہ روس نے 2024 کے بعد بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈان اخبار میں شائع خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ اعلان یوکرین میں روس کی جانب سے فوجی مداخلت کے رد عمل میں ماسکو پر عائد سخت پابندیوں کے نتیجے میں روس اور مغربی ممالک کے درمیان پیدا ہونے والے تناؤ کے بعد سامنے آیا ہے۔ روس اور امریکہ نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر شانہ بشانہ کام کیا ہے جو 1998 سے مدار میں ہے۔ خلائی ایجنسی کے سربراہ نے صدر پوتین کو بتایا کہ یقیناً ہم اپنے شراکت داروں کے لیے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کریں گے لیکن 2024 کے بعد اس اسٹیشن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی سپریم کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز کو پاکستان کے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے برطرف کرنے کا فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا نیا وزیر اعلیٰ مقرر کر دینے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق منگل کے روز سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شریف کو بڑا جھٹکا دیا۔ حمزہ شہباز کی برطرفی کے بعد چودھری پرویز الہی کی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب تقرری کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ پاکستان میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو عمران خان کی ایک بڑی جیت کے روپ میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق پاکستانی صدر عارف علوی نے بدھ کو پاکستان کے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر پاکستان تحریک انصاف پارٹی یعنی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ پرویز الہی کو حلف دلا دیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملک کی سپریم کورٹ کی جانب سے صوبے پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے ڈپٹی اسپیکر کی اسمبلی دوست محمد مزاری کے حکم کو کالعدم قرار دینے کے بعد پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار پرویز الہی کے لیے وزیر اعلیٰ بننے کا راستہ صاف ہو گیا تھا۔ جسٹس عمر عطا بندیال، چیف جسٹس جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے اپنے ابتدائی حکم میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کو حلف دلانے کی ہدایت دی تھی، اگرچہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد صدر مملکت عارف علوی نے پرویز الہی کو حلف دلایا۔